نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے انسان کے مجسمے کو مٹی سے بنایا اور پھر اس مجسمے کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر ساری مخلوقات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت وہ دیگر تمام مخلوقات پر زیادہ ہو سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی جنس سے ہی یعنی انسان سے آدم علیہ السلام کی رفیقہ بنائی تاکہ ان کی تنہائی دور ہو سکے۔ کسی جن، فرشتہ یا کسی اور مخلوق سے ان کی رفیقہ نہیں بنائی۔ پھر ان دونوں کو جنت کے اندر رہائش پذیر کر دیا اور رہائش پذیر کرنے کے بعد ان سے کہا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی سرزد ہوئی جس کے نتیجے میں انہیں زمین کے اوپر اتار دیا گیا۔ اب زمین کے اوپر رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام یعنی مرد کو اولاد کے لیے نان نفقہ کمانے کی ذمہ داری دی گئی اور عورت کو اولاد جننے کی اور گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو سنبھال اور ذمہ داری دی گئی۔ عورت کو حافظے کے حوالے سے بھی تھوڑا کمزور بنایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اگر گواہوں کے لیے دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار پائی۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری کہ اگر ان میں سے ایک یہ بات بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، یعنی حافظہ کمزور ہے۔ اور حافظہ کمزور ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے اندازے کے مطابق اللہ کریم نے حافظہ اس وجہ سے کمزور بنایا کہ عورت نے گھریلو کام کاج کو سنبھالنا ہوتا ہے تو اس سلسلے کے اندر اس کو کئی لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کئی مرتبہ خاوند کی طرف سے بھی تان و تشنیع کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اور اگر ساری باتیں عورت یاد رکھنے لگ جائے تو عورت کا جو دماغ ہے وہ کباڑ خانہ بن جائے۔ یاد ماضی عذاب یارب خدایا چھین لے اب حافظہ میرا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی حدیث مبارکہ ہے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، یعنی عورت کو کم عقل والا بتایا کہ اس کی عقل تھوڑی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کچھ لوگ عورتوں کو ناقص العقل، عقل سے پیدل اور طرح طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جلد باتوں میں آ جاتی ہیں، جلدی بہل جاتی ہیں، لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم نے اور نبی علیہ السلام نے عورت کے اوپر کئی احتیاطی تدابیر کے طور پر کئی باتوں سے منع فرمایا۔ تو شریعت اسلامیہ اور احادیث کے اندر اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جن چیزوں سے عورتوں کو منع کیا گیا، میں نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ ساری باتیں احتیاطی تدابیر کے طور پر ہیں۔ اگر عورت ان کو اختیار کرے گی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور پہلی چیز ان میں یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نُہِیَ امرأۃ عن وصل شعرها کہ عورت کو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال ملانے سے منع کیا گیا، یعنی دوسرے الفاظ کے اندر ہم کہہ لیں کہ وگ لگانے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طرح نُہِیَ امرأۃ عن الوشم والفلج والنمس کہ عورت کو بال گدوانے سے، یعنی بھویں کئیوں کی ہلکی ہوتی ہیں تو وہ آرٹیفیشل اس کے اندر سوئی سے انجیکٹ کرواتی ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ کئیوں کے بھووں کے اندر فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ گہری ہوتی ہیں تو وہ فاصلہ ڈلوانا شروع کر دیتی ہیں، اس فاصلہ ڈلوانے سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح والنمسی اکھیڑنے سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح نُہِیَ امرأۃ عن الخروج متطیبۃ یعنی عورت کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا نُہِیَ امرأۃ عن ابداء الزینۃ امام الرجال کہ عورت کو اپنی شان و شوکت اور حسن و جمال لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے دکھانے سے، ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن صوم التطوع
وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ عورت کو نفلی روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن ایک صورت جواز کی ہے، اگر اس کا خاوند گھر پر حاضر ہو تو اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ نُہِیَ امرأۃ عن الانفاق من بیت زوجہا الا باذنہ۔ عورت کو خاوند کے گھر سے خرچ کرنے سے منع کیا گیا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے پھر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وگرنہ منع کیا گیا۔ اسی طرح نُہِیَ امرأۃ عن معصیۃ زوجہا، عورت کو اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن طلب الطلاق من زوجہا فی غیر ما باسا، عورت کو طلاق کے طلب کرنے سے یعنی کھلا مانگنے سے بھی منع کیا گیا اگر کوئی جھگڑا نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگنا شروع کر دے۔ نُہِیَ امرأۃ عن کفران العشیر، عورت کو اپنے خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الخلوۃ باجنبی، عورت کو اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن النظر الی الاجانب، عورت کو اجنبی لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن مصافحۃ الاجانب، عورت کو اجنبی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن التشبہ بالرجال، عورت کو مردوں والی شکل و صورت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ ان تصف المرأۃ لزوجہا، عورت کو کسی اور عورت کی اپنے خاوند کے سامنے صفتیں کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن النظر الی عورۃ المرأۃ او مباشرتہا فی الثوب الواحد، عورت کو کسی اور عورت کے سطر کو دیکھنے سے منع کیا گیا اور اس کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں ملنے سے مباشرت کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن السفر بغیر محرم، عورت کو بغیر محرم سفر کرنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الخروج من منزلہا لغیر حاجۃ، عورت کو بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن النوح، عورت کو نوحہ کرنے سے منع کیا گیا، یعنی میت کے اوپر جو بین کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن اللطم وشق الثیاب، عورت کو اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے سے اور کپڑوں کے پھاڑنے سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الغیبۃ والنمیمۃ والتجسس، عورت کو غیبت کرنے سے، چگلی کھانے سے اور اس کے علاوہ جاسوسی کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الہجران بین المسلمین فوق ثلاثۃ ایام، عورت کو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختیار کروانے سے بھی منع کیا گیا 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن سے کم اگر ہو تو جدائی ڈلوا سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن اتباع الجنائز، عورت کو جنازوں کی پیروی کرنے سے، جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن زیارت القبور وقطعیۃ الرحم، عورت کو قبروں کی زیارت کرنے سے اور قطع رحمی سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن اتیان الکہان والمنجمین، عورت کو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الدعاء علی الاولاد، عورت کو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن تعذیب الخدم، عورت کو اپنے خادموں کو عذاب دینے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن ایذاء الجار، عورت کو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ نُہِیَ امرأۃ عن الحداد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوجہا 4 اشہر و10 ایام، عورت کو کسی میت کے اوپر سوگ اختیار کرنے سے 3 دن سے زیادہ منع کیا گیا سوائے اس کے خاوند کے۔ اس کے خاوند کے اوپر وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی اور اس کے بعد اس دوران کے اندر وہ حداد اختیار نہیں کرے گی۔ حداد کہتے ہیں زیب و زینت کو، سجنے سنورنے کو، تو اس سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر عمل کر لیا جائے تو میری بہنوں
دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گی اور آخرت میں بھی ہمارا نتیجہ اور جو رزلٹ ہے وہ اچھا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احتیاطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزشتہ ایام کے اندر جو غلطیاں خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسنجر آف اللہ کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔